السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. حاج آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. آج کل بہت سے حالات اور واقعات ایسے چل رہے ہیں خالد صاحب جس پر بہت سی بحث ہو سکتی ہے. میں سیالکوٹ واقعہ ہے سب شاید اس نے پھر ایک دفعہ بہت سے عرصے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے جو سب کو ہلا دیتا ہے. بٹ آئی کم ٹو دیٹ لیٹر. میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، کیوں پہنچے اور یہاں سے باہر کیسے نکلنا. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بمقابلہ اپوزیشن ہے. آپ کی تقریریں دیکھیں، پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہو رہی ہے. میں نے زرداری صاحب کی تقریر دیکھی، وہ تو آپ کو ملک دشمن ہے، یہ تو اس میری دھرتی کے خلاف ہیں، یہ تو یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے. یہ آپ کا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ غلط تھی، وہ وقتی مفاد تھا جو ختم ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف، افسوسناک بات ہے کہ زرداری صاحب ایک اب بزرگ رہنما ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، عمر کے اس حصے میں میری طرح، بلکہ مجھ سے must be a bit younger than me. آپ کے بڑے جگر بھی ہیں تو رہے. بالکل میرا ان کے ساتھ تعلق، مجھے آج بھی اس تعلق کا احترام ضرور ہے. تو میں ان کی کچھ خواہشات ہیں، میں یہ اس جو بیانات اس قسم کے دیتے ہیں ان کے پیچھے جو ان کی خواہشات ہیں مجھے ان کا بھی اندازہ ہے. لیکن میں تعلقات کا احترام کرتے ہوئے اس کو سیاسی خواہشات، ڈیل کرنے کی خواہشات ہیں. ڈیل کرنے کی خواہش تو جو ہے وہ تو سب کی میرا مطلب ہے کہ ہمارا تو اب اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ایک بیانیہ آ گیا ہوا ہے کہ آدھی پارٹی کا بیانیہ سر. نہیں پوری پارٹی کا بیانیہ ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے قطعی طور پہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن زرداری صاحب ہمیشہ، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ اس پارٹی کے جو اصل وارث ہیں یا اصل مالک تھے وہ ان سے بڑے لیڈر ہیں. تو یہ اس ایفرٹ میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں وہ. تو لیکن میں ویشیٹ نہیں کرنا چاہتا ماحول جو ہے، ان کا حق ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، میرا کیا تعلق بنتا ہے. لیکن میرا یہ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میرا انالیسس ہے. تو وہ کوئی ایسی بات اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کیونکہ 2008 میں جو اچیو ہوا وہ تو بی بی کی شہادت کا ووٹ تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات اچیو کروں کہ میرا بھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نام لکھا جائے سیاستدانوں میں کہ ایک بہت بڑا کاریگر سیاستدان تھا. کاریگر سیاست تو یہ نام تو لکھا گیا ان کا سیاست میں سر. نہیں بالکل لکھا گیا، پاکستان کی تاریخ میں تو نام لکھا ہوا ہے، حق پہنچتا ہے ان کو. لیکن ان کا نام اگر لکھا گیا وہ شاید اتنا اچھے طریقے سے یاد نہ کیا جاتا ہو زرداری صاحب کا نام جس طرح پاکستان میں یا بیرون ملک میں نہیں کہنا استعمال چاہوں ہوتا گا ہم سیاستدان سارے کنٹروورشل ہوتے ہیں. کوئی بھی سیاستدان جو ہے کنٹروورسی سے، کیونکہ ہم ہر وقت متحارب اس میں سیاست میں ہوتے ہیں. تو اس میں بٹ ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان، سابق پریزیڈنٹ کی وجہ سے تو یاد رکھے جائیں. تو وہ بالکل پریزیڈنٹ، خیر بٹ زرداری صاحب کاریگر تو ہیں نا جی. میں نے لفظ اچھا استعمال کیا ہے کاریگر، مطلب بندہ جو چیزوں کو، کاریگر لفظ جو ہے اچھا لفظ ہے، بڑا کمپریہنسولی ایکسپلین کرتا ہے زرداری صاحب کو. کسی سیاستدان کو کاریگر کہنا اور خاص کر زرداری صاحب کو کہنا وہ اتنا اچھا لفظ نہیں کہ نہیں، میں اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں، آپ جس طرح مرضی سمجھ لیں. سمجھ جان گیا کہ تسی کی کہہ رہے ہو. میرا اس وقت خواہش جو ہے میری یہ ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو آپ نے بات شروع میں کہی ہے کہ اپوزیشن کے درمیان جو اختلافات جو ہے اپوزیشن ورسز اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے. جو ملک کے اس وقت حالات ہیں، اپنے تمام تر اختلافات، اپنی تمام تر امبیشنز، پرسنل اور پارٹی کی امبیشنز جو ہیں ان کو پس منظر میں لے جائیں، ان کو بیک سیٹ دے دیں. اس وقت ملک کو جو ہے موجودہ حکومت جو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اسے بچانے کی ضرورت ہے. لیکن سر میں ایک اور چیز کہوں آپ کو، بلاول صاحب نے تقریر کی، یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا، پشاور میں تقریر کی. انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں جو ہمیں نون لیگ کو چور چور کہتے تھے اب خود سرٹیفائیڈ چور ہو گئے. سو ان کا بھی، انہوں نے بھی کافی لتاڑا ہے مسلم لیگ نون کو. سو لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید الیکشن موڈ میں چلے گی، اور الیکشن تو مسلم لیگ نون سے ہی ہونا پنجاب میں جس کا بھی ہونا. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو
गुडी गुडी टाइम था, पीपल्स पार्टी के पोस्टरों पर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें, शहबाज शरीफ की तस्वीरें, डू यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक? आप बार बार कहते थे बी केयरफुल, क्या आपको लगता है? मैं कहता रहा बी केयरफुल। देखें, मैंने ये बात बड़ी दफ़ा कही है कि सियासत में जो है वो कोई चीज़ जो है वो उसको परमानेंस नहीं होती रिलेशनशिप में। जो है जब पार्टी टू पार्टी रिलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप में तो परमानेंस होती है, तो किसी वक्त मफादात का टकराव हो जाता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत की सिचुएशन जो है फ्लूइड हुई है। ये मौजूदा जो इनकम्बेंट इस वक्त हुक्मरान हैं, इमरान खान जिनके कायद हैं, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है अपनी उनकी वजह से। हमारा कोई उसमें कोई लंबा चौड़ा कमाल नहीं है। महंगाई हो गई, फिर जिस किस्म के कर्जे उन्होंने लिए हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, करप्शन है, चीनी की, गंदम की, दवाइयों की, हर चीज़ की करप्शन है। करप्शन के अंबार लग गए, करप्शन और महंगाई मिल गई। और जो मुझे बाज़ वक़ात मैं सोचता हूँ कि असल इमरान खान कंटेनर वाला था या असल इमरान खान ये वज़ीर आज़म है, कौन इनमें से असल? बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन इतनी है ना, फासला दोनों में इतना है कि दे आर टोटली। Isn't that your politics? Isn't that your politics? मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल। देखें, मैं कसम ले ले, मुझे समझ नहीं आती, मैं ये क्या समझूं, मियां नवाज शरीफ असल वोट को इज्जत दो वाला या वोट को इज्जत दो ना वाला है? आसिफ जरदारी साहब को देखें, योर लार्जर पॉलिटिक्स इज दिस। हमें ना इसमें काउंट करें, बिकॉज ये तब्दीली का पैगंबर था ये वजीर आज़म। इसने हमारी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके एक नई पॉलिटिक्स इस मुल्क को देनी थी, एक नया फेस देना था इस मुल्क को। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं। ठीक, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट जो है, जो हम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, हमसे डिसअपॉइंटमेंट्स भी लोगों को होती हैं। उसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से तो ये कल रात को एक बहस हो रही थी। यही ना, वही तो मैं पॉपुलर अगर आप लोगों की मैं पॉलिटिक्स ये वही बात कर रहा हूं कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, जो आसमान के तारे इन्होंने जो उतार के लेके आने थे, वो मैं जो आपको मैंने अर्ज किया है कि कंटेनर पे जो इमरान खान था वो असल था, या आज जो वजीर आजम हाउस में इमरान खान है वो असल है। हमारा तो ठीक है, किसी वक्त जायज नजायज क्रिटिसिज्म भी होता है हमारे ऊपर, ज्यादा जायज होता है, कम नाजायज होता होगा। 30-31 साल 35 साल हो गए हैं सियासत में, तो हर वक्त तो मौसम बहार नहीं रहता। ठीक है, मुझे ये बताइए कि डू यू थिंक इट वाज अ मिस्टेक जिस हद तक पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया मुस्लिम? आखिरी सवाल, उसके बाद में जरा आपकी पार्टी की तरफ आने जाता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आप कहते हैं मिस्टेक, गलती जो कि ये हमने जो उनके साथ जो सलूक किया या उनके साथ प्यार, मैं समझता हूं कि तवाज़ुन रहना चाहिए ताल्लुकात में। जो है एक डिसेंसी और एक तवाज़ुन जो है वो उस ताल्लुकात का जो है ना बुनियाद होनी चाहिए। एक डिसेंसी, उसमें वकार और एक डिसेंसी, पॉलिटिकल डिसेंसी, लिहाज, आंखों की हया रहनी चाहिए, और उसमें तवाज़ुन रहना चाहिए। हेड ओवर हील्स भी नहीं होना चाहिए, जो हो गए जो हो, और साथ फिर जो है गाली गलोच पे भी नहीं। ठीक हो गया। मैं मसला ये खास साहब, मुझे एक बात बताएं, पार्टी आप बहुत सी बहस, हम जब सियासतदानों से मिलते हैं बहुत बात होती है आजकल हो क्या रहा है। मुझे याद है आप जब लास्ट टाइम आए थे तो आपने कहा कि मार्केट में खबर है अगला साल इस गवर्नमेंट का। अब मार्केट में कंफ्यूजन है, अब मार्केट में आवाज नहीं है कि अगले साल क्या होना है। डू यू रियलाइज कि आपकी पार्टी वाले मुझसे कई दफा सवाल पूछते हैं, अक्सर ये बात जिधर भी बैठते हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा? मेरा एक एनालिसिस है, आई हैव नो, कोई मुझे खबर नहीं है, खबर किसी के पास भी नहीं है, खबर नहीं है, मैं क्लेम भी नहीं करता, मैं कोई ज्यादा सोशलाइज भी नहीं करता। हो सकती है आपके पास खबर हो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इन लोगों पे बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई, जो मौजूदा हुक्मरान है, बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई। एक गवर्नमेंट डिमोलिश की गई, उन पे केसेस बनाए गए, करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए, जितना भी डिस्क्रेडिट किया जा सकता था मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की पार्टी को किया गया, जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ज़्यादती इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ हुई। और एक नई पार्टी जो है लाई गई, एक हाइब्रिड जो है तजर्बा किया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट की गई। एक इन्वेस्टमेंट जो नेगेटिव जो थी वो, मैं ये ज़्यादती वाली बात पे आता हूं सर, आप खत्म और उसके बाद ख्याल था कि ये शख्स जो है ये टोटल टर्न अराउंड कर देगा पाकिस्तान को, चाहे वो हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारी सियासत है, हमारा जो
سوشل سٹرکچر ہے، جو ہیلتھ ہے، تعلیم ہے، ہر چیز میں ٹرن اراؤنڈ کر دے گا. لیکن ایبجیکٹ جو کہتے ہیں نا مایوسی، ایبجیکٹ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے. جو انویسٹر چاہے وہ ان کا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، یہی ہم پہ کرتے ہیں نا پولیس کہہ رہا ہوں، پالیٹکس میں جو فیوچر کے لیے کرتے وہ سب کے سب ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اب اس وقت ان سے جان چھڑا کے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کہ آپ ایک مصیبت آپ کے گلے سے کوئی نیا کاریگر نہیں آ سکتا آپ کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے ون ہیز ٹو، میں نے اس کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کو ایک ایسی حکومت فرام ود ان دا ہاؤس کریٹ کرنی پڑے گی جو 3-4 مہینے کے اندر الیکشن کروائے. نیشنل گورنمنٹ بنا کے پی ٹی آئی سے بندہ ہو جائے، کوئی نہیں اس کو ایسی، لیکن وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسی ہاؤس میں سے حکومت کریٹ کرے جو الیکشن کروائے. کیونکہ الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ who is going to rule them، اگلے آنے والے سالوں میں کس نے کرنا ہے. اگر وہ ہمارا نیریٹو یہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ جو ہے ڈسکارڈ کریں اس کو، یہ اٹر فیلئر ہے، تو وہ نہیں کہا جائے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئے، پی ایم ایل این کی آئے، کسی کی آئے، یا کوئی مکس آ جائے، کولیشن گورنمنٹ بن جائے، جس طرح اس وقت بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو یہ میرے حساب سے کہ الٹیمیٹ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام نے کرنا. یہ اگلے سال کے اندر ہوگا آپ کے خیال میں؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. لیکن آپ نے کہا زیادتی نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا، یعنی ایک انتہائی بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل سازش ہوئی جس کا حصہ عمر چیمہ صاحب بنے، ایک کنسورشیم بنا انٹرنیشنل جرنلسٹ کا، ایک ہیکنگ ہوئی، لوگوں کی کنسیلڈ پراپرٹیز نکلیں، سالوں کے جھوٹ پکڑے گئے. کون سی زیادتی ہے اس میں؟ کیا آپ کہتے ہیں آپ نے یہیں بیٹھ کے کہا 94-95 میں اپارٹمنٹ خریدے، 99 میں حسن نواز جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں میں کرائے پہ رہتا ہوں، مریم نواز کہتی ہے میری تو پراپرٹی کوئی نہیں، حسین نواز کہتے ہیں 2006 میں ایک اور طریقے سے آپ کو یہ چیز پیش کرتا ہوں. دیکھیں عمر چیمہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ پاناما پیپرز میں میاں نواز شریف کا کوئی نام نہیں تھا. یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا آپ کو، اس میں کوئی نام نہیں تھا. اگر ہوتا تو اس میں پھر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے 10,000 تنخواہ کی ضرورت تو نہیں تھی نا. ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک پاناما پیپرز میں ساری دنیا جو ہے 99.9% جو ہے آپ نے اس کو ڈرائی کلین کر دیا، اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، انگلی بھی کسی نے نہیں رکھی. اس کے بعد پنڈورا پیپرز آئے، کسی نے انگلی نہیں رکھی. ایک دونوں ٹرانزیکشنز میں، دونوں ایپیسوڈز میں، چاہے وہ پاناما ہے چاہے وہ پنڈورا ہے، اس میں واحد نواز شریف ہی جو قصوروار نکلا ہے. نہیں تھے قصوروار. نہیں مجھے آپ He's a 3-time Prime Minister of Pakistan. He is more answerable than anybody else. Okay, but please answer my question. Don't answer. I میرے سوال کا جواب I agree with ایک اور چیز، سب کو کاؤنٹیبل کریں. لیکن یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ کسی اور کو نہیں کرتے ہو مجھے کیوں کرتے ہو؟ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں، یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے کہ موٹیو یہی تھا کہ اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، باقی کسی کو نہیں کرنا. آپ نے کسی کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی جس سے آپ کی گردن کاٹی جا سکتی تھی. اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو مفروضے کی بات ہے نا. مسئلہ یہ اگر پاناما لیکس نہ ہوتی نواز شریف کے خلاف کیس نہ بنتا. نہ پاناما لیکس میں نواز شریف کہاں تھا سر؟ 1994-95 کے اپارٹمنٹ نواز تو نہیں خرید سکتا. میاں نواز بینامی دار ہوں گے نا سارے. دیکھیں پاناما میں کہاں نام تھا اس کا، یا پنڈورا میں کہاں نام ہے نواز شریف کا؟ مجھے یہ بتائیں. میری بات سنیں. نواز شریف نے یہ چیز ایڈمٹ کی ہوئی ہے بائی لیونگ ان دیٹ فلیٹ فار لاسٹ 32 ایئرز یا 28 سال یا 29 سال. کوئی کنسیلمنٹ تو کوئی نہیں کی ہے. کنسیلمنٹ بچے کرتے رہے، ساری عمر کرتے رہے. یہ بحث جو ہے یہ اٹ ول لیڈ اس نو وے. مسئلہ یہ آپ کہتے ہیں زیادتی ہے، میں تو صرف اس چیز کو پروف کر رہا ہوں خواہش صاحب کی زیادتی نہیں ہے. میرا وہ لیڈر ہے، ایک ایکسیپشن کی گئی اس کو بیکاز ہی ہیڈ ٹو بی ڈسپوزڈ آف. میں نے کہا یہ تلوار استعمال ہوئی، یہ تلوار لیکن سموکنگ گن موجود تھی. میں I'll contest that, I'll contest that and I'll contest that vehemently, We'll agree to disagree because میں صرف تاریخی طور پر وقت نے نواز شریف کی تمام تر جو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وقت نے یہ پروو کیا ہے کہ نواز شریف کو ہٹانا اور اس شخص کو لانا ملک کے لیے تباہی کا باعث بنا ہے.
یہ وقت پروف کرے گا. مجھے اس چیز کے اوپر بالکل اعتماد ہے, ایمان ہے میرا کہ وقت پروف کرے گا یہ جو ہے. اب یہ تو ظاہر ہے ہو رہا ہے, آنے والے 4-6 ہو مہینے رہا میں ہے, ہو رہا ہے. جو بھی گیم ہے وہ سامنے آ جائے گی. بہتا تانوں ڈگنا نہیں پیدا 3-4 مہینے 4-6 مہینے نہیں, میں ہی کہہ رہا ہوں 4-6 مہینے میں ہوگا جو بھی ہوگا. جو بات چل رہی ہے مارکیٹ کی وہ 3-4-6 مہینے کی چل رہی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اس کے بھی ہے. پارٹی چلا کون رہا ہے اس وقت؟ نواز شریف, شہباز صاحب نے وہ قائد ہے. ہی از دی سپریم لیڈر آف ڈے ٹو ڈے رننگ از نواز شریف. ایبسولوٹلی. مذاکرات کون کر رہا ہے؟ مذاکرات کس سے؟ جنہوں نے 4 مہینے سے جن کے اوپر آپ 4-6 مہینے کی امید لگا کے مجھے اس بات کا قطعی, آنیسٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی قطعی علم نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے I'm not a very probing person, you know. I'm not a very probing person. میں نہ میں اتنا would you be surprised کہ آپ مذاکرات کا کام نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ اگر آپ کو یہ کوئی کہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں میرا بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت رابطہ ہے. کافی رابطہ تو نہیں کر. چلو میرا مطلب Modesty ہے نہیں. اگر میں ماڈسٹی کو کام لینا ہے تو سکا لیے اعتراض کر دیتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں اس وقت اوتھ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا نہ ان کے ساتھ, نہ مجھے ان چیزوں کا علم ہے. میں جو بات کی ہے وہ جو حالات سامنے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, اس کے اوپر بیسس پہ بات کی ہے. نہ مجھے علم ہے اور نہ مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کم از کم تھوڑی بہت کوئی انڈیکیشن ہی مل جاتی. وہ جو کچھ گجرانوالا سے شروع ہوا جرنیلوں کے نام لے کر, وہ چیز ساری پیچھے ہٹ گئی ہے. اور اس کی وجہ شاید جو آپ بات کریں 4-6 مہینے, اب بجائے اس کے کہ گراؤنڈ کی طرف دیکھا جائے یا وہ پہلے کیمپین کھڑی کی گئی پریشر ڈالنے کی, سب کا خیال ہے کہ ادھر دیکھیں اب ادھر سے ہی ہوگا, کچھ ہونے والا ہے, لیٹس ناٹ انٹیگنائز دم. ان کو اس طرف نہ لے کر اب انالیسس کی بات کر رہے ہیں. چلو انالیسس دے دو, تو پتہ نہیں تھا. اور آپ اور مسلم لیگ نون نے 3 قدم پیچھے لیے ہیں. دیکھیں کہ آپ ذرا تھوڑے سے ان سے معاملات طے کر کے رکھیں, بنا کے رکھیں. دیکھیں یہ جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک نیا جو ہے, جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے کہ ایک نیا جو ہے نا وہ سوشل کانٹریکٹ ہمیں کرنا پڑے گا, جس میں یہ جو چیزیں آپ نے مجھے کمپلیٹ کر لیتے, جس میں جو آپ چیز کانٹرڈکشنز بتا رہے ہیں نا, یہ کانٹرڈکشنز جو ہے نا خود بخود حل ہو جائیں گی. اب اس سوشل کانٹریکٹ میں ایک نئی بات انٹروڈیوس ہو گئی ہے, جو میں آپ مجھے روک رہے تھے تو میں نے کہا مجھے ٹائم دے دیں. ہمارے یہاں پہ جو متشدد رجحانات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس ساری قوم کو جو 96% اس وقت مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ, ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو رحمت کا محبت کا دین ہے اس کا ہم کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے. جو ہے ہمیں یہ بھی سوشل کانٹریکٹ. دنیا کو مالیں گولی, دنیا ڈزنٹ میٹر. کیا آج آپ کمفرٹیبل ہیں؟ آج میں کمفرٹیبل ہوں اس ملک میں, میرے بچے. میں بالکل سب سے پہلے تو ہم نے خود جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جو ہے ہم اپنے بچوں کے لیے یہ رجحان ختم کرنے کہ کاشف عباسی کو میں نے پریولیجڈ کیا, خواجہ آصف کو میں نے پریولیج کیا. آپ نے میری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کیا, یا شکر ادا بھی کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم جو ہیں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیں کہ یہ رجحانات جو ہیں وہ ان رجحانات کو کسی برکت یا محبت یا جو رواداری کی طرف جو ہے ان کا رخ موڑ سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو زندگیاں جو ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گی, نہیں تو ضائع جائیں گی. سر میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اپنے بچوں کو سیکیور کرنے اور ان کو ایک اچھا پاکستان دینے کے لیے یہ رجحان ٹھیک کرنا ہے. We owe it to the society. اپنے ملک کو, to our society. اپنے ملک کو. کیا آپ چاہیں گے سر آپ کے بچے ایسے معاشرے میں جہاں پہ کوئی کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو آگ لگا دے سڑک پر اور کوئی روکنے والا نہیں, لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں؟ یہ رجحان ہے, یہ ملک بنا دیا. ٹیربل. یہ مجھے میں when I was growing up مجھے پتا تھا کہ میرا دین جو ہے وہ ایک محبت کا پیغامبر ہے. میرا دین جو ہے محبت کا سبق دیتا ہے. رحمت العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے عالموں کے لیے رحمت, صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے, صرف کلمہ گوؤں کے لیے نہیں ہے, سارے عالموں کے لیے رحمت نازل ہوا ہے اور قرآن میں کہا گیا ہوا ہے.
تو ہم کس طرف چل پڑے ہیں. ہم ہر چیز کو, سوری ٹو سے دیٹ ہر چیز کو جو ہے نا وہ موٹیوز کے ساتھ جو ہے ڈرائیو کرتے ہیں, چاہے وہ مذہب ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ میڈیا بزنس ہے. کوئی چیز, ہر چیز کو موٹیوز جو ہیں وہ پرسنل جو امبیشنز ہیں نا وہ ان کو موو کرتی ہیں. سر دوسرا جو زیادہ خطرناک رجحان ہے کہ ایک تو مولوی فیصلہ کر رہا ہے, پھر ساتھ یہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو اس پہ بات کرنے, میرا ڈومین ہے. نہیں ہے کسی کا ڈومین, اسلام میرا ڈومین ہے. میں بات کروں مسلمان کا ڈومین ہے. میں تم کون ان میں سے ہمارے سے زیادہ مسلمان ہے؟ دیکھیں میں بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں, ایک بریک لیتے. لیکن آپ نے کانٹریکٹ, سوشل کانٹریکٹ کی بات کی. آج کل بڑی اچھی باتیں کر رہی انہوں نے, ٹروتھ کمیشن بنایا. میں نے آپ کے سامنے پہلے میں کہی سر میں نویں گل نہیں کوئی کرتا پیا, میں وہی اسکرپٹ جڑا ہے پڑھی جا رہے ہیں پچھلے 2-3 سال ہو گئے تن, بلکہ ہو سکتا تسی پہلے بھی گل کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخ ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے یہ نہیں کچھ کہتا کہ ٹروتھ کا مطلب سچ بولنا آپ کو بھی پڑے گا اور جھوٹ بولنا کام نہیں چلے گا. ایک میں بات کرتا ہوں کہ آپ جب بخشش کی بات کرتے ہیں, اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے کنفیشن تو کرنا پڑے گا. بخشش کب ہوگی؟ پہلے غلطی منو گے تو پھر معافی ملے گی. ہاتھ جوڑو دے, ٹھیک ہو پہلا جوڑ دو, اس دے کولوں دا رحم منگو کہ میں گناہگار ہاں تے یا اللہ میرے تے رحم کر. ایبسولوٹلی. پر یہ اس کے اوپر پھر معافی کس چیز, اس ملک کی تاریخ انفارچونیٹلی ووٹ کو عزت دینے کی سیاستدانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں, بغیر کنفیشن کے نہیں ملے گی. پھر کنفیشن کس چیز کا, ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. تھوڑا سا یہ سری لنکا کے جو نیشنل کے ساتھ جو ہوا اس واقعے کو بھی کہ واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہائے صاحب, یہ آپ نئے معاہدے کی بھی بات کریں, یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے اینڈ بہت سی اچھی باتیں ساروں کو یاد آتی ہیں جب ضرورت کی ہوتی ہے. آئی تھنک چارٹر آف اکانومی از اے گڈ آئیڈیا. ہونا چاہیے کہ اکانومی کے اوپر بے جا تنقید نہیں ہونی چاہیے صرف اس لیے کہ براؤنی پوائنٹس بنائے. مے بی اے نیو کانٹریکٹ از نیڈ ان دس کنٹری. کوئی ٹروتھ کمیشن, آپ نے کہا جو سچ بولے بغیر آگے نہیں چل سکتے. سر اس تاریخ کو کدھر لے کر جائیں گے؟ یہ آپ لوگوں کی بھی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے. کون سچ بولے گا آگے؟ میاں صاحب آگے سچ بولیں گے؟ آپ بولیں گے سچ؟ خالد صاحب بولوں گا, ضرور بولوں گا. میرا مطلب ہے کہ سر چلیں ایک بات بتائیں, میں آج وہ ثاقب نثار صاحب بھی بات کرتے ہیں, رفیق تارڑ صاحب کو صدر کیوں بنایا آپ کی پارٹی؟ سچ ادھر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں نے رفیق تارڑ صاحب کا صدر بنانے میں کیا نقائص ہیں ان میں. کیوں بنایا میں نے کہا جج آف دا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے بریف کیس لے کر گئے, پیسے دیے, ججز کو بانٹے. دیکھیں اگر ججز کو بانٹے گئے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت لا منسٹر, لا سیکرٹری کون تھا؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ نہیں, لا سیکرٹری کون تھا؟ میں جس نے کہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لا سیکرٹری کون تھا؟ لا منسٹر کون تھا؟ خالد انور صاحب اور ثاقب نثار صاحب. پرائم منسٹر کون تھا سر؟ پرائم منسٹر ہم تھے. ہم نہیں تھے, میاں نواز شریف صاحب. ایک ہی بات ہے نا. اور میں جس جج کو آپ نے استعمال کیا اس کو آپ نے ریوارڈ کیا. سید الزما صدیقی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ, گورنر سندھ, کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں یہ کنٹروورسی ہے. سچ بولیں, میں اس کا حصہ رہا ہوں. مجھے اس زمانے میں مجھے ایک سپریم کورٹ میں مجھے بھی بلایا گیا. میں نے تقریر کی تھی ایک اسمبلی میں, تو میرے پہ کنٹیمپٹ لگائی گئی, مجھے بلایا گیا. لیکن جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ہمیں اس وقت مینپولیٹ کرنے کا سسٹم کو, جوڈیشری کو, وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. غلط کر رہے تھے. دیکھیں نا, لیٹس اسیوم کہ ہم نے کیا وہ سارا کچھ جو, لیکن دیور آر اکمپلسز. چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے یا خالد انور صاحب تھے یا جو بھی تھا, they were our accomplices, they were part of our government, and they were the people who were handling the judiciary. One was law secretary and the other was a law minister. اگر ہمارا قصور ہے اس میں بقول ان کے, تو then they are partners in crime with us. تو کیا کریڈیبلٹی ہے ان کے الزام لگانے والوں؟ سر لیکن ایک بات آپ جانتے ہیں نا, کاشف پلیز صاحب کی بات ٹھیک ہے, میری بات, میرا آرگومنٹ غلط ہے. آرگومنٹ بالکل 100% درست آرگومنٹ. دس از دا سیم آرگومنٹ یو آر گیونگ فار پیناما کہ ایک نہیں سب کو. اس میں بھی آرگومنٹ تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو مت کرے. میرا مطلب ہے کہ میں ایک گناہ میں شامل ہوں, ہم دونوں نے اکٹھا گناہ کیا ہوا ہے, اور میں کہوں کہ کاشف نے گناہ کیا اور میں بیٹھ کے جو ہے وہ پلپٹ پہ بیٹھ جاؤں
اور میں اس کے اوپر جو ہے الزام تراشی اور واز وغیرہ خالد صاحب پرابلم اس میں پتا کیا پرائم منسٹر آف پاکستان انوالوڈ ہے, وزیر اعظم پاکستان کا اس کا کام ہے روکنے کا, سب کو کہنے کا خبردار آئی ول ناٹ ٹیک آن جوڈیشری. یہ میری بات سنیں, میری بات لا سیکٹری, آپ کو پتا ہے آپ کتنا عرصہ یہ کام کرتے رہے خالد صاحب, پالیٹکس کر رہے ہیں, وہ سینس کرتا ہے وزیر اعظم سوچ کیا رہا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ میں اس کو ایک دن کے لیے جیل میں کیسے رکھ سکتا ہوں, یہ بھی تو آپ کے میاں صاحب کے الفاظ اس نے کوٹ کیے نا. نہ صرف یہ لا سیکٹری بلکہ پھر اسی گورنمنٹ نے ان کو ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, میں رہے بھی ہوئے ہیں, آج بھی ہیں, میں اکنالج کرتا ہوں میاں صاحب کے ساتھ, میاں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ. میں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا, میں محتاط رہنا چاہتا ہوں, لیکن اس گورنمنٹ کا وہ حصہ تھے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اور اسی گورنمنٹ نے انہیں ہائی کورٹ کا جج بنایا. باقی چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا. میں پھر بھی جو ہے کچھ وزاداری جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تعلقات اور سیاست میں, جو ہے تھوڑی بہت ہی اس عمر میں میں نہیں کرنا چاہتا کوئی ایسی باتیں جو میرا خیال ہے ان کو بولنے پر مجبور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ہر پریس کانفرنس میں ثاقب نثار کر کے ان کا تنقید کی جاتی ہے. بٹ آپ نے بات کی, میں نے تو آپ سے نہیں, میں تو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ خالد صاحب کہ ایک سچ بولنا ہے تو اس ملک میں اب آج بھی وہ سینیٹر ہیں رانا مقبول صاحب, پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں. جی بالکل. زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی انہوں نے. جی بالکل, یہ الزام تھا. یہ ریوارڈ کرنے کا کب تک, یہ بھی سچ بولنے پڑیں گے نا, کس کو کیا ٹاسک دیے گئے تھے, اس نے کیا کیا, اور اس کے بعد ان کو کیسے ریوارڈ کیے گئے. اور آپ کی ایک پارٹی کے سینیٹر مجھے کہتے آج تک انہوں نے سینیٹ میں ایک لفظ نہیں بولا. موسٹ آف دا سینیٹرز وی ہیو جو ہمارے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے کبھی حصہ نہیں لیا اس میں. ریوارڈ کیا جاتا نا ان کو مختلف خدمات کی وجہ سے. میں نے سنا کوئی ایک ایم پی ہے جو مریم بی بی کے ساتھ چھوڑے. دا پرابلم از کہ یہ لوگ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کام کرتے تھے, میاں صاحب کے لیے کام کرتے تھے. ریوارڈ کرنے کا جو ہے ایون ان اے کنٹری لائک یو ایس جہاں پہ ڈیموکریسی ہم سب کہتے ہیں وہاں پہ ہے, تو وہاں بھی کیا جاتا ہے. وہاں بھی لوگوں کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے, وہاں بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. 3900 سیٹیں جو ہے نا وہ آفٹر کنفرمیشن, لیکن پریزیڈنٹ کی نامینیشن ہوتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں آتا ہے. 3800 ہے یا 3900 ہے, تو اس میں بہت سی دوستی ہیں. سر ججز کو عدالتیں توڑنے پر, پیسے دینے پر, آپ کی مرضی کے, اور ججز عدالتوں میں ریوولٹ کرنے پر, بغاوتیں کرنے پر تو نہیں ریوارڈ کرتے نا. دیکھیں میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں, میں آبویسلی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور میں ڈیفینڈ کروں گا بھی, لیکن بجائے اس کے کہ لیٹس موو فارورڈ. میں نے آپ کو اس میں سچ بولنے کی بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا یہ سارے سچ بولنے چاہیے. پھر میرا تو یہ اتنا میرے حلقے میں اتنا اندوناک واقعہ ہوا ہے, اور میں آئی ووڈ لائک ایک سوال کر لوں اس کے بعد, پھر اس کے بعد میں ریسٹ آف دی تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بیکاز آئی تھنک ہم سارے جذباتی طور پر میرا فرض ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں اس کی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرا حلقہ ہے, اس میں یہ واقعہ ہوا ہے, اور جہاں لوگ جتنے بھی انوالوڈ اس میں ہوئے ہیں مور اور لیس کو ساتھ والے حلقے سے ہے, کو میرے حلقے سے ہے. تو یہ نہ صرف میرے لیے افسوس ہے آپ کے حلقے میں خالد صاحب. جی افسوس کتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ اسے ایگری کر رہے ہیں, ڈس ایگری کر رہے ہیں, سیالکوٹ میں آپ کے حلقے میں کیا سینس ہے اس میں؟ اوور ویلمنگ ایک ریگریٹ اور ایک افسوس اور ایک لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ زیادہ ریڈیکلائزڈ حلقہ آپ کا مذہبی طور پہ نہیں, دے آر لائک اینی ادر حلقہ, بٹ یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہوا جب وہ واقعہ 2017-18 کا 18 کے الیکشن میں احسن اقبال کو آپ کے محلے ساتھ والے قریبی ہے, ہاں بالکل نارول کو زیادہ دور نہیں ہے, گولی مار دی, جو اللہ نے زندگی دینی تھی دے دی. باقی سب اور آپ کے باقی سب لوگ باہر کے حلقوں میں کتنا یہ دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن آپ کے حلقوں میں زیادہ یہ ریاکشن دیکھنے میں آیا. نہیں, لیکن میں ایک بات جو ہے, زیادہ اگر آپ نے اس کو ناپنا ہے, اس چیز کو میئر کرنا ہے, تو آپ وہاں پہ ووٹ جو ہے دیکھ لیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. میرے حلقے میں جو ٹی ایل پی کو جو ہے 11,000 ووٹ ملا تھا. میرے اور میرے پی ٹی آئی کے مخالف نے دونوں نے مل کے تقریباً 2,30,000 ووٹ لیا تھا. سو ناٹ دیٹ مچ. تو
اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں جو 2013 کا الیکشن جو ہے اس میں اور میرے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ میں میرا خیال ہے 22,000 کا 23,000 کا فرق تھا، لیکن جو تیسرا کینڈیڈیٹ تھا اس کو 50,000 ووٹ ملا تھا، which was 50,000 no I'm not sure about it لیکن سائزبل ایگزیکٹلی ٹی ایل پی کو بنایا گیا خاص. دیکھیں یہ جو مشن روٹ کاز دیکھنی پڑے گی نا. دس از دا روٹ. دیکھیں میری میں ذرا تھوڑا سا آپ کا آدھا منٹ زیادہ لوں گا. آپ پچھلے 60-50 سال میں یا 40-45 سال میں جتنے بھی ریلیجس آؤٹ فٹس بنے ہیں بنائے گئے. آپ یہ سلسلہ شروع ہوا 80s سے جب ہم نے سپاہ سالار بنائے، جب جنگ لڑنی تھی ہم نے ریلیجن ریڈیکلائز کیا. وہ طریقے نفاذ فقہ جعفریہ کے جواب میں ہم نے سپاہ سالار بھی بنائی، پھر ہم نے ادھر جانے کے لیے بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ریلیجن کو ریڈیکلائز کیا اور یہ ریڈیکلائز کیا امریکہ کے ساتھ مل کے اس وقت کی حکومت نے. نبراسکا سے باقاعدہ آیا، وہاں سے باقاعدہ ایک بلو پرنٹ بن کے ایک ماڈل بن کے آیا کہ اس طرح آپ نے ریلیجن کو ریڈیکلائز کرنا ہے. ایک میں چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم خدا حافظ کہتے تھے، اس کے بعد اللہ حافظ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو گیا، اربسائزڈ کیا گیا ہماری لینگویج کو. جو یقین محکم ہو جو ہم قائداعظم کے 3 جو ہے نا ان کو ریورس کیا گیا، اس کو پہلے فیتھ کو پہلے لے کے آئے، اس کی ارینجمنٹ چینج کی گئی. یہ اتنے سٹل طریقے ہیں، سبلمنل طریقے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ اتحاد؟ آپ اس کو فیتھ کو پہلے لے کے آئے. یونٹی فیتھ ڈسپلن ہی سمجھتے ہیں. یونٹی فیتھ ڈسپلن تھا، آپ فیتھ یونٹی ڈسپلن اس کو کیا گیا، فیتھ کو پہلے لے کے آئے. سو اس کو ریڈیکلائز کیا گیا ان اے ویری ٹپ ٹو کرتے ہوئے نے جو اس کو کیا گیا، اور اس کو پھر پائل اپ کہتے ہیں. 90 کی دہائی میں 2 دفعہ پی ایم ایل این آئی، 2 دفعہ پیپلز پارٹی آئی، وہ تھوڑا سا سبسائڈ کر گیا. اس کے بعد آئے مشرف صاحب جو ہے، مشرف صاحب نے پھر اس کو ریڈیکلائز کیا، ریلیجن کو استعمال کیا. ایم ایم اے کو حکومت دی گئی. جو مذہبی جماعتیں 9 یا 10 سیٹیں لیتی تھیں وہ ایک دم 67 پہ چلی. 2 صوبوں میں حکومتیں بنا 67 پہ چلی. میں ذرا تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ اس کو ریڈیکلائز کرتے 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 آخر میں ٹی ایل پی آ گئی. یہ کس خط یہ پیپلز پارٹی آپ پر الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے بنائی. میری بات سن لیں، باقی تو اسٹیبلشمنٹ کے کام ہے نا. نہیں میری بات سن لیں نا، میں آپ کو جواب مل جائے گا. مجھے تھوڑا سا دیکھیں، ماضی میں جتنے بھی ریڈیکلائزیشن ہوئی وہ ڈفرنٹ مسلکس کی ہوئی. پہلی دفعہ بریلوی مسلک کی ریڈیکلائزیشن جو ہے کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ اقتدار پاور گیم ہے. اقتدار، سیاست، یہ ان سب چیزوں کو سرو کرنے کے لیے ریڈیکلائزیشن. اگر میں نے آپ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، میں کو آپ کے خلاف جو ہے کوئی مذہبی اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھے کر لوں گا جو ریلیجس مائنڈ کا. میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا کام کریں گے سارے بیٹھ کے. دیکھیں بیسیکلی نارملی کیا ہے کہ ایک ملک ہے جس میں 96% مسلمان ہیں یا 94% مسلمان ہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے بشمول میرے اور آپ کے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. یہ ہمارا ایمان جو ہے ان 2 بنیادی چیزوں پہ کھڑا ہے. لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں، جو قرآن جو ہے 80% 85% جو ہے صلہ رحمی کی بات کرتا ہے، کمپیشن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، معافی کی بات کرتا ہے، یتیموں کی بات کرتا ہے، بیواؤں کی بات کرتا ہے، عورتوں کو بات کرتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں بھی نہیں گئے، ختم ہو گئے. this is یہ ہم اپنی نفی کر رہے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کی، اپنے مذہب کی نفی کر رہے ہیں. یہ محبت کا مذہب، رحمت کا مذہب، مدوق کا مذہب بن گیا. دیکھیں یہ لنچنگ کا مذہب بن گیا، پبلک میں آگ لگانے کا مذہب بن گیا. تشدد اور مذہب جہاں اکٹھا ہوا. ایک اور بات آئی ایڈڈ، جب بھی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہوگی، ایکسپینڈ کرے گی اپنا انفلوئنس، ریاست کمزور ہوگی. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں.
ब्रेक के बाद आखिरी थोड़ा सा टाइम है, मैं उसके ऊपर भी कुछ एक और इशू के ऊपर बात करने होंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. खान साहब, तब्दीली एक आई है मिलिट्री मैनेजमेंट में, DGISI चेंज हुए. डू यू सी कि ग्राउंड पर कोई तब्दीली आई है, डीलिंग्स, क्योंकि आप लोगों ने तो नाम ले लेकर उनको कहा, तो आप कोई बदला है कुछ? देखें, इट इज a bit early for me to give a judgment or an assessment. Judgment गलत लफ्ज़ है, assessment. लेकिन I earnestly hope कि ये कोई जो है जो मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम तर अदारे जो हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है वो अपने रोल में वापस चले जाएं. मुल्क की बहुत सी मुश्किलात का जो है हल इसमें है. सारे लोग आपस में क्यों नहीं जाते वो? सर 58 से काम शुरू हुआ है, बल्कि 54 से शुरू है जब डिफेंस मिनिस्टर बने थे अयूब खान साहब. पावर गेम्स, ऑल पावर गेम्स. इट इज एन पावर भी नशा नहीं सर, मेरा मतलब है कि बथेरा नशा कर लेगा उनको मुल्क दस संवारिए. मुल्क ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सियालकोट वाला इंसिडेंट जो है ना, ये खुदा न खास्ता ये कैटलिस्ट न बन जाए हमारी. खान साहब, एक बात आपने मुझे कही थी पहले भी कि हमारा इस इशू को डील करना रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए कि इशू हो और हम रिएक्ट करें. ये लॉन्ग टर्म अब शायद वक्त आ गया है इसके ऊपर प्रोएक्टिवली इसके ऊपर गुफ्तगू करके ये नैरेटिव बनाना पड़ेगा. मैं देखें, मुझे बाद लोग कहते हैं यार पता नहीं हो रहा नूरा हो गया, ऐसा नहीं गला करता है, मिलिटेंट नहीं रहेगा. लेकिन जब मिलिटेंसी की जरूरत होती है मैं मिलिटेंट भी होता हूँ. लेकिन वक्त ने, एक्सपीरियंस ने ये चीज सिखा दी है कि एक ही और उसके ऊपर अपना वेवलेंथ पे नहीं रहते. वेवलेंथ जो है ना, आपको कोई ना कोई इसका हल ढूंढना पड़ेगा. जो रुझानात हैं तशद्दुद के सियासत में, मजहब में, सोशल रिलेशनशिप्स में. सर, जब आप घुटने टेकते हैं ना खायर साहब, और स्टेट कहती है हम ये नहीं कर सकते, और आप कहते हैं जी इनके साथ एग्रीमेंट करें जी और उसके ऊपर उसका साइन कराएं. आई एग्री विद ये चीज आपको आज कर रहे हैं. यू हैव सेड इट. एवरी 22 करोड़ पूरा अवाम जो है, आपके बच्चों से लेके आपके बुजुर्गों तक हर बंदा इसकी कीमत अदा करेगा. जो कहता है ना, हाथों से लगाई गिरें दांतों से खोलनी पड़ती है, हमें ये गिरें खोलनी पड़ेंगी. ये वक्त की बात है खालिद साहब, याद रखिएगा. और हम गिरे बांध रहे हैं, अभी भी बांध रहे हैं. ये जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे, पावर छोड़ दें से कुछ चीजें मुल्क. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.